السلام علیکم۔ لا ایشوز کے حوالے سے جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تحریری یا زبانی طریقے سے خواتین کو ہراساں کرنا، یعنی ڈرانا۔ عورت چاہے باہر نکل کر کام کرے یا پھر گھر کے اندر رہے، دونوں صورتوں میں اسے مردوں کے اس معاشرے میں خود کو محفوظ رکھنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ گھر کے اندر رہنے والی خواتین کو کبھی بازاروں میں، کبھی پارکوں اور کبھی کبھار گھر پر آ کر دودھ، سبزی، اخبار دے کر جانے والے آدمیوں سے بھی خطرے کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور کبھی کبھار فون پر کسی کی اخلاق سے گری ہوئی باتوں سے سخت ذہنی اذیت کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ ان سب ہراساں اور پریشان کرنے والی حرکتوں کے سدباب کے لیے قوانین موجود ہیں، مگر چونکہ خواتین کو اس بارے میں علم نہیں، اس وجہ سے وہ خاموش رہنے پر مجبور ہو جاتی ہیں اور نفسیاتی یا جذباتی تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ ایسا تشدد جو کسی بھی شخص کو نفسیاتی طور پر پریشان کرتا ہو، اسے جذباتی تشدد کہا جاتا ہے۔ مثلاً کسی کو برے نام سے پکارنا، زبانی کلامی تنگ کرنا، دھمکی دینا، بلیک میل کرنا، تنقید کرنا، دباؤ ڈالنا، بدنام کرنا، خواتین کی کردار کشی کرنا اور بے عزت کرنا وغیرہ ساری تشدد کی قسمیں ہیں۔ 2010 کو حکومت نے ایک قانون منظور کیا جس کے تحت عورتوں کو کام کرنے کی جگہوں پر جنسی طور پر ہراساں و پریشان کیے جانے کے خلاف تحفظ دیتے ہوئے تنگ کرنے والے شخص کے خلاف سزا مقرر کی گئی۔ کسی ادارے میں کام کرنے والی خواتین کو تو ہراساں ہونے پر ادارے کے ذریعے کارروائی کر کر ملزم کو سزا دلوا سکتی ہیں، مگر جو عورتیں بازار، پارکوں وغیرہ پر ہراساں و پریشان کی جائیں یا خاص طور پر بس سٹاپس پر، وہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 509 کے تحت پولیس سے رابطہ کر کے رپورٹ درج کروا سکتی ہیں، اور اس کے تحت جرم ثابت ہونے پر 3 سال تک کی قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے، یا پھر دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی خاتون بذریعہ فون فحش پیغامات ارسال کرنے یا فون پر اخلاق سے گری ہوئی فحش گفتگو کسی کے کرنے سے پریشان ہو، تو ٹیلی گرافک ایکٹ کی دفعہ 25D کے تحت ایسا کرنے والے کو 3 سال کی سزا دی جائے گی، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ جرم ناقابل ضمانت ہے اور گرفتاری بلا وارنٹ عمل میں لائی جائے گی۔ ایسے مقدمات کی سماعت مجسٹریٹ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت پر تحریری یا زبانی طور پر ایسے الزام لگائے جس سے اس عورت کی عزت کو نقصان پہنچے اور وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو جائے، تو ایسی صورت میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 500 کے تحت ایسے شخص کو 2 سال کی قید اور جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، یا پھر دونوں سزائیں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں۔ بعض صورتوں میں یہ سزا 5 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانہ 1 لاکھ تک بھی کیا جا سکتا ہے۔ 1971 میں کراچی کی عدالت میں ایک مقدمہ سامنے آیا جس میں ایک شخص نے اپنے بیٹے کی منگیتر کے گھر والوں کو خط لکھا اور اس میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے لکھا کہ ان کی بیٹیاں مغرب کی جدید ثقافت میں غرق ہیں، جہاں بد اخلاقیوں میں ملوث ہونے کا امکان اور خطرہ ہر گھڑی لاحق رہتا ہے۔ تو عدالت نے اس بات کو اس خاندان کی لڑکیوں پر بدترین الزام قرار دیا۔ اسی طرح اکثر مہر کی ادائیگی سے بچنے کے لیے یا پھر نکاح نامے میں درج شک جس کے تحت بغیر وجہ کے طلاق دینے پر مقررہ رقم کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے آدمی اپنی بیویوں پر گندے الزامات عائد کر دیتے ہیں۔ قرآن میں واضح درج ہے کہ اگر میاں بیوی میں نباہ ممکن نہ ہو تو اچھے طریقے سے الگ ہو جاؤ۔ اب اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے کردار پر الزام لگائے تو بیوی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 500 اور 501 کے تحت قانونی کارروائی کر سکتی ہے۔ قانون عورت کو مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اگر کسی عورت کی عزت پر حملہ ہو تو قانون فوری طور پر حرکت میں آ جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر کسی عورت پر حملہ کرے یا مجرمانہ طاقت کو استعمال کرے یا اس کے لباس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یا پہنچائے، تو ایسے شخص کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 354A کے تحت کارروائی ہوگی اور اسے عمر قید یا سزائے موت دی جا سکتی ہے، اور اسے جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ چونکہ ایک سنگین قسم کا جرم ہے، اس وجہ سے یہ ناقابل ضمانت ہے اور ملزم کی بلا وارنٹ گرفتاری عمل میں لائی جائے گی اور سیشن کورٹ ایسے مقدموں کی سماعت کرے گی۔
ایک مقدمے میں ایک عورت نے الزام لگایا کہ ملزمان آدھی رات کے وقت اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کے بال کاٹ دیے۔ ملزمان کو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 354 اور 506 کے تحت قصوروار مانا گیا۔ ملزمان کو پولیس کی حراست میں دے دیا گیا تاکہ ان کو حوالات جوڈیشل میں بند کیا جائے۔ عورت چاہے گھر کے اندر ہو یا باہر، اگر وہ کسی بھی طریقے سے ہراساں و پریشان کی جاتی ہے تو وہ قانون کی مدد لے سکتی ہے۔ قانون سے لا علمی کوئی ایسا جواز نہیں ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھانا اور ان کو اور مضبوط کرنے کے مترادف ہے، اس لیے قانون سے آگاہی بے حد ضروری ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔